الم ترى، کیا تم نے سوچا، کیا تم نے دیکھا، الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کر کے بدل دیا. اللہ نے انہیں نعمتیں دیں لیکن گناہ کر کے، کفر کر کے انہوں نے اپنے لیے مصیبتیں پیدا کر لیں. ان کی خوشحالی قحط سالی میں تبدیل ہو گئی. اس سے مراد کفار مکہ ہیں کہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا اور قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا تو 7 سال 7 ایئرز کے لیے ان پر قحط سالی مسلط کر دی گئی، یہاں تک کہ یہ مٹی اور مردار اور کتے کھانے لگے. ایسی ان کی حالت ہو گئی. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے گناہ کر کے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا. کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنے اوپر بھی مصیبت لاتے ہیں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے پوری قوم پر مصیبتیں آتی ہیں. اسی لیے قوم کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی گناہ سے بچے اور انہیں بھی گناہ سے بچانے کی کوشش کرے. جہنم یصلونہا، یہ کافر جہنم میں داخل ہوں گے. وبئس القرار، جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وجعلوا للہ اندادا، ان مشرکین مکہ نے اللہ کے لیے مد مقابل ٹھہرائے اور شرک میں مبتلا ہو گئے، بت پرستی کرنے لگے. لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں. اور ان مشرکین مکہ نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، تمتعوا، کچھ فائدہ اٹھا لو دنیا کی حقیر زندگی میں. فإن مصیرکم الی النار، پھر بے شک تمہیں جہنم کی آگ کی طرف پلٹنا ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لعبادی، میرے ان بندوں سے، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، ان ایمان والوں سے فرما دیجئے، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز قائم رکھیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی زبانی کہلوایا کہ اے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ نماز قائم رکھیں، نماز کی پابندی کریں. کس قدر نماز کی اہمیت ہے کہ پورے قرآن پاک میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ نماز کا ذکر کیا گیا. اور پھر افسوس کا مقام یہ ہے کہ سب سے زیادہ غفلت آج کل نماز ہی کے معاملے میں پائی جاتی ہے. اول تو ہم نماز کے پابند نہیں ہیں. جب موڈ ہوتا ہے، جب وقت ہوتا ہے، جب فارغ ہوتے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں. فجر قضا ہو جاتی ہے، کبھی مصروفیات کی وجہ سے عصر نکل جاتی ہے، کبھی سفر میں ہوتے ہیں تو مغرب ہم چھوڑ دیتے ہیں، کبھی آفس سے آ رہے ہوتے ہیں تو مغرب نکل جاتی ہے، کبھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو عشاء ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایک تو نماز ہم چھوڑتے ہیں، قضا کرتے ہیں. دوسری نحوست یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو اہمیت نہیں دیتے. ہر چیز کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، تو نماز کو ہم اہمیت نہیں دیتے. نماز کے لیے ہم صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اچھی طرح وضو کریں اور بڑے اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اطمینان سے، سکون سے نماز ادا کریں. ہمارے جیب میں موبائل ہوتا ہے، بسا اوقات تو موبائل کو بند کرنا بھول جاتے ہیں، یہ بجنا شروع ہوتا ہے، ہمیں بھی تنگ کرتا ہے، دوسروں کو بھی تنگ کرتا ہے. لیکن نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، نماز پڑھنے والا نمازی شخص کیا موبائل کے اندر میوزیکل ٹیونز رکھ سکتا ہے؟ جبکہ میوزیکل ٹیونز موبائل میں رکھنا حرام ہے، مگر اس کے باوجود احساس نہیں. تو میوزیکل ٹیونز، موسیقی والی ٹیونز اگر مسجد کے باہر بجیں تب بھی حرام ہے، مسجد میں بج رہی ہیں، توبہ استغفر اللہ. اب تو نعوذ باللہ من ذالک بعض لوگوں نے میوزیکل ٹیونز کی جگہ باقاعدہ گانے رکھ دیے ہیں.
اور کبھی کبھی اتنا افسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں جب ان کا موبائل بجتا ہے تو فلمی گانے بجنے شروع ہو جاتے ہیں. فلمی گانے سے مراد جیسے بعض نیک لوگوں نے اپنے موبائل کے اندر اذان فٹ کی ہوئی ہے، تو جب ان کی کال آتی ہے تو اذان کی آواز آتی ہے، نعت کی آواز آتی ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے. تو ایسے بعض نادان بھی لوگ ہیں کہ ان کا جب موبائل بجتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک گانوں کی آوازیں آتی ہیں اور مسجد میں بج رہا. تو مسجد ہو غیر مسجد ہو، میوزیکل ٹیونز رکھنا یا گانے رکھنا یہ حرام ہے، مگر مسجد میں تو اور بھی بڑا گناہ ہے. لیکن میں ایک دوسری بات کرنے لگا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ میوزیکل ٹیون بھی اگر کوئی نہ رکھے، وہ گانے بھی نہ رکھے، اور وہ ایک سادہ ایک ایسی گھنٹی رکھے جو اسے بتا سکے کہ فون آ رہا ہے، ایسی بیل جس کے اندر میوزک کی ٹیونز نہ ہو، تو یہ جائز تو ہے. لیکن نماز پڑھتے وقت اتنا ہوش بھی نہیں ہوتا کہ اسے بند کر لیں. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اسے بند تو کرتے ہیں، موبائل سائلنٹ پہ رکھ دیتے ہیں نماز کے دوران. یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ پورا آف کریں. اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اب جیب کے اندر سائلنٹ میں وائبریشن پر ہے اور وہ موبائل جھوم رہا ہوتا ہے، ساری توجہ اس پر ہوتی ہے، نہ جانے کس کا فون آ رہا ہوگا، نہ جانے کون ضروری آدمی ہوگا. جلدی جلدی نماز ختم کرتے ہیں. اور پھر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر فون اٹینڈ کرنے کے لیے جلدی جلدی نماز ختم کرے تو سلام پھیرتے ہی وہ ٹیون بند ہو جاتی ہے. جس دنیا کے لیے نماز سے دوری اختیار کی وہ دنیا ہاتھ میں نہیں آتی. تو ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، موبائل بند کر دیں، آف کر دیں، بالکل دنیا کے خیالات سے اور کاروبار سے اپنی توجہ ہٹاتے ہیں اور کہیں یہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں. یقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھیں. نماز پابندی سے بھی پڑھیں اور نماز کو اہم سمجھیں، اس کے لیے وقت نکالیں، اس کے لیے توجہ پیدا کریں. یہ نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے ہم نے سمجھا ایک بوجھ ہے وہ ٹال دیا. ارے یہ نماز تو وہ ہے جس کی برکت سے دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور قبر و آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ان سے فرما دیں کہ جو ہم نے انہیں روزی دی وہ پوشیدہ اور ظاہر کر کے وہ ہماری راہ میں خرچ کریں. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے خرچ کریں کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی اور نہ کوئی گناہگار کو دوستی کام آئے گی، جس سے اللہ ناراض ہوگا. ولا خلال، کوئی دوست اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. تو اس دن کے آنے سے پہلے، موت سے پہلے جو اللہ نے مال دیا ہے اسے خرچ کر دیا جائے اللہ کی راہ میں. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو نازل فرمایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے. وسخر لكم الفلك، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا، تمہیں ایسی عقل دی کہ جس سے تم نے کشتی بھی بنائی اور کشتی کو قابو کرنا بھی تم سیکھ گئے. لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ کشتی چلے اللہ کے حکم سے سمندر و دریا میں. وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا، پانی کا کنٹرول تمہیں عطا کیا کہ تم اسے ڈیم بناتے ہو، اس سے تم نہریں نکالتے ہو، بند بناتے ہو. یہ پانی اگر اللہ نہ چاہتا تو تمہارے قابو میں نہ آتا. اور کبھی کبھی دکھا بھی دیا جاتا ہے تو نہ تو ہمارے بند پانی کو روک سکتے ہیں، نہ ہمارے ڈیم اس سیلاب سے ہمیں بچا سکتے ہیں. یہ پانی اللہ نے ہمارے کنٹرول میں دیا.
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو چلتا ہوا کر دیا. اسی سے موسم بنتے ہیں، اسی سے بارشیں ہوتی ہیں، اور یہ نظام ہے جس سے تمہارے لیے فصل پیدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر سبزی اور ہر پھل ہر موسم میں نہیں ہوتا، تو سورج کی چال کا اس پر اثر ہوتا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے رات و دن کو مسخر کر دیا کہ دن میں ایسی روشنی نہیں کہ تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں، ایسی گرمی نہیں کہ تم چل نہ سکو. 52 ڈگری سینٹی گریڈ، 55، یہ لمٹ ہے گرمی کی، لیکن پھر بھی ہم آہو فگا کر دیتے ہیں. وہ چاہے تو 200 ڈگری تک بھی گرمی پہنچ سکتی ہے، وہ چاہے تو 500 ڈگری تک بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن اس عالم میں کوئی انسان باقی نہ رہے. تو یہ اسی کا کرم ہے کہ اس نے ٹیمپریچر بھی اگر دیا، اگر گرمی بھی دی، تو وہ گرمی دی جو ہمارا جسم برداشت کر سکتا ہے. اور اس گرمی کے فوائد بھی ہیں، اسی سے فصلیں پکتی ہیں، اسی سے پانی بخارات بن کر اڑتے ہیں، اور اس جتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے اتنی ہی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے رات و دن کو مسخر کر دیا. یہ نعمتیں ہیں، ذرا سوچو تو صحیح. اور تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائیں، ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ آیت انسان کے دل کو روشن کر دیتی ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، یعنی جو تم نے مانگا وہ تمہیں اللہ نے عطا فرمایا. تو مفسرین نے فرمایا کہ یاد کرو کہ کئی مرتبہ تم نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے وہ عطا کیا، کبھی اس کا شکر ادا کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں پر شکر تو کیا ادا کرو گے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. صرف سر سے لے کر پاؤں تک جتنی نعمتیں ہم پر ہیں اسے ہم صرف نام لینا چاہیں اور گننا چاہیں انگلیوں پر تو گن نہیں سکتے. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بندے تو سانس لیتا ہے تو تیرا سانس اندر جاتا ہے تو تیری زندگی میں ایک لمحہ بڑھ جاتا ہے، اور سانس اگر اندر جا کر باہر نہ جائے، باہر نہ نکلے تو بھی تو مر جائے. تو سانس کا اندر جانا یہ نعمت ہے، باہر نکلنا یہ نعمت ہے. آپ فرماتے کوئی اللہ کا شکر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. فرماتے ہیں صرف ایک سانس کی نعمت کا اگر شکر ادا کرے اور ہر سانس پہ کہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو آپ فرماتے ہیں جب وہ کہے گا الحمدللہ تو سانس اندر جا کر باہر نکل چکا ہے. تو اس نے ایک دفعہ اللہ کا شکر ادا کیا اور دو نعمتیں جمع ہو گئیں، سانس کے اندر جانے کی نعمت، باہر نکلنے کی نعمت. فرمایا اے نادان، جب تو اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں تو درکنار صرف سانس کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کی نافرمانی تو نہ کر. ان الانسان لظلوم کفار، ان الانسان، بے شک اکثر انسان، لظلوم، ضرور ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے ہیں، کفار، نا شکرے ہیں، شکر نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں.